إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون فعدة من أيام أخر. وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. ہر قسم کی تعریف و توصیف اور حمد و ثنا خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے ہے. وہ خالق و مالک جس نے ہمیں ان گنت نعمتوں سے نواز رکھا ہے. اس کی ہم پر اس قدر نعمتیں ہیں کہ اگر ہم انہیں گننا بھی چاہیں تو گن نہیں سکتے. اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے 2 مقامات پر ارشاد فرمایا ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا کہ اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا بھی چاہو تو گن نہیں سکتے. اس کی ان بے شمار نعمتوں میں سے ایک عظیم نعمت یہ ہے کہ اس نے ہمیں انسان بنایا. تمام مخلوقات میں سے بڑی پیاری مخلوق اللہ رب العزت کی اور بہت ہی معزز و مکرم قوم یا نسل یا نو جس کے بارے میں اللہ رب العزت نے خود قرآن کریم میں ارشاد فرمایا ہے وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم کہ ہم نے بنی آدم کو تکریم سے نوازا، عزت بخشی. اللہ رب العزت نے ہمیں بنی نوع انسان میں سے بنایا جو کہ تمام مخلوقات میں سے اعلیٰ ترین مخلوق ہے. اور پھر اسی پر بس نہیں بلکہ اللہ رب العزت نے ہمیں مسلمان بنایا اور ہمیں وہ دین دیا جو دین تمام ادیان سے اعلیٰ سب سے کامل اور مکمل دین ہے. اللہ رب العزت نے ہمیں جو دین دیا اس کے بارے میں اللہ رب العزت نے اس کی تکمیل کے بارے میں خود فرمایا. ارشاد فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. آج ہم نے تمہارا دین تم پر مکمل کر دیا ہے اور اپنی نعمت کا اتمام کر دیا ہے اور تمہارے لیے دین اسلام کو پسند کر لیا ہے. گویا دین اسلام اللہ رب العزت کا ہمارے لیے پسندیدہ دین ہے اور اللہ رب العزت نے اس کے ذریعے ہم پر اپنی نعمتوں کا اتمام کیا ہے اور اسے کامل اور مکمل بھی کر دیا ہے. اللہ رب العزت نے دین اسلام کو مکمل کس حد تک کیا ہے اس بات کا اندازہ آپ اسی سے لگا سکتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنے صحابہ رضی اللہ عنہم کو دین اسلام کی تعلیمات دیں اور خاص طور پر مسائل طہارت و صفائی اور نظافت و غسل کے مسائل سمجھائے تو ایک صحابی کو ایک غیر مسلم کہہ رہا ہے سمیتو ان صاحبکم یعلمکم حتی الخراء میں نے تو سنا ہے کہ تمہارا صاحب تمہارا ساتھی
یعنی اس کی مراد ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں بول و براز کا طریقہ بھی سکھلاتے ہیں، پیشاب کیسے کرنا ہے، پخانہ کیسے کرنا ہے، بیٹھنا کیسے ہے، اٹھنا کیسے، باتھ روم میں داخل کیسے ہونا ہے، نکلنا کیسے۔ اور یہ حقیقت بھی ہے کہ ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ساری تعلیمات دی ہیں۔ باتھ روم میں داخل ہوں گے یا لیٹرین کہہ لیں، قضائے حاجت کی جگہ میں داخل ہونے کے لیے دعا ہے، وہ دعا مانگ کے داخل ہوں، بسم اللہ، اور آگے اللہم نعوذ بک من الخبث والخبائث، یہ دعا کر کے باتھ روم میں داخل ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ شیطان بنی آدم کی شرمگاہوں سے کھیلتے ہیں، اگر کوئی یہ دعا مانگ کر باتھ روم میں داخل ہوتا ہے تو اللہ رب العزت ان کے اور بنی آدم کی شرمگاہوں کے درمیان پردہ کر دیتا ہے۔ اللہ رب العزت کا کتنا بڑا ہم پر احسان ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب قضائے حاجت سے فارغ ہو کر باتھ روم سے باہر نکلو تو کہو غفرانک۔ باتھ روم میں داخل ہو تو اس وقت داخل ہوتے وقت اپنا بایاں پاؤں، الٹا پاؤں جو ہے وہ اندر لے کے جاؤ، اور جب نکلو تو دایاں پاؤں باہر نکالو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ ساری تعلیمات یہاں تک دی ہیں، یعنی مسجد کے بالکل برعکس ہے یہ معاملہ۔ مسجد میں داخل ہوں تو دایاں پاؤں اندر، نکلیں تو بایاں، اور باتھ روم میں داخل ہوں تو بایاں اندر اور بعد میں دایاں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ان تعلیمات کا محض ایک طرح سے مذاق اڑانے کے لیے اس نے کہا کہ تمہارا نبی تو تمہیں بول و براز کے طریقے بھی بتاتا ہے۔ تو صاحب کہتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی کہتے ہیں کہ صحیح بات یہ ہے کہ جب تک ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ چیزیں بتائیں نہیں، ہمیں یہ بھی معلوم نہیں تھا۔ بلکہ ابو داود میں حدیث موجود ہے، سنن ابو داود میں، کہ اس وقت لوگ عہد جاہلیت میں لوگ کہیں بھی بیٹھ جاتے، کہیں بھی قضائے حاجت کے لیے بیٹھ جاتے، بول و براز کے لیے بیٹھ جاتے، اور کپڑے اتار لینا یا ننگے ہو جانا تو اس وقت بالکل معمولی بات سمجھا جاتا تھا۔ جب کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو آپ نے ہمیں بڑے سے بڑا، چھوٹے سے چھوٹا ہر قسم کا کام سکھلایا، حکومت کیسے چلانی ہے نظام بتایا، اور اگر اپنے گھر کا نظام ہے، اپنے ذاتی انتہائی یہ کتنا پرائیویٹ قسم کا مسئلہ ہے کہ بول و براز کا طریقہ کیا ہے، اللہ رب العزت نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہمیں یہ بھی بتا دیا۔ گویا ہمارا دین اس حد تک مکمل ہے کہ اس میں بڑے سے بڑے کام سے لے کر چھوٹے سے چھوٹے ذاتی کام تک کے آداب موجود ہیں، طریقہ بتایا گیا ہے۔ اللہ رب العزت نے ہمیں وہ دین دیا ہے اور ہمیں اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت بنایا جس کے مقابلے میں کوئی نبی نہیں ہے، تمام نبیوں سے اعلیٰ، سب سے برتر اور بالا۔ انبیاء تو حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک بہت سارے گزرے، ایک متکلم فی روایت کے مطابق 1,00,000 کم و بیش 24,000، اور اگر اتنے نہ بھی مانیں تو بے شمار نبی گزرے ہیں۔ ان میں سے یقیناً بڑی بڑی عظمت والے نبی موجود ہیں، جن میں سے حضرت ابراہیم خلیل علیہ السلام، جن کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنا بابا کہتے ہیں۔ بیٹا پیدا ہوا تو نام رکھا ابراہیم، کہا سمیتو علی اسم ابی، میں نے اپنے بابا کے نام پر اس کا نام ابراہیم رکھا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اپنا بابا کہتے ہیں۔ اور ایک روایت جس پر محدثین کرام نے کلام کیا ہے، سنت ابیکم ابراہیم، کہ یہ قربانیاں جو ہیں یہ تمہارے باپ ابراہیم کی سنت ہیں۔ بہرحال ابراہیم علیہ السلام جیسے عظیم نبی، حضرت موسیٰ علیہ السلام جیسے عظیم نبی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام جیسے نبی، بے شمار اور بڑی بڑی عظمتوں والے نبی گزرے، لیکن سب کے امام، سردار اور سب سے بالا و برتر نبی کون ہیں؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ رب العزت نے ہم پر احسان فرمایا کہ ہمیں آپ کا امتی بنایا، اور اللہ رب العزت کی کس کس نعمت کا ذکر کریں، کوئی چیز بھی لے لیں، دائیں سے بائیں سے ہمارے گرد و پیش اللہ رب العزت کی بے شمار نعمتیں ہیں۔
ان کا نہ تذکرہ ہی کیا جا سکتا ہے، نہ ان کو مکمل طور پر گنا ہی جا سکتا ہے، جیسا کہ خود اللہ رب العزت فرمایا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، کہ اگر تم اللہ کے نعمتوں کو گننا بھی چاہو تو گن نہیں سکتے۔ اللہ رب العزت کی ان بے شمار نعمتوں میں سے ایک عظیم نعمت یہ مہینہ ہے، ماہ رمضان، رمضان المبارک، جو کہ آج خلیجی ممالک میں شروع ہو چکا ہے، جمعے کے دن کا پہلا روزہ ہے، اور ہمارے پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش وغیرہ جو ممالک ہیں ان میں انشاءاللہ کل شروع ہو جائے گا ہفتہ کے دن۔ تو یہ مبارک مہینہ بھی ہمارے لیے اللہ رب العزت کی بہت ہی بڑی نعمت ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے جس مہینہ میں اللہ رب العزت نے قرآن کریم کو نازل کیا۔ سب سے اہم ترین بات یہ کہ اللہ رب العزت نے قرآن کریم اس مہینہ میں نازل فرمایا، اور اس کا تذکرہ قرآن کریم کے 3 مقامات پر مختلف انداز سے ملتا ہے۔ ان میں سے ایک مقام جو میں نے ابھی شروع میں تلاوت کی ہے، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الہدی والفرقان، ماہ رمضان وہ مہینہ ہے کہ جس میں ہم نے قرآن کو نازل کیا، ھدی للناس جو کہ لوگوں کے لیے ہدایت ہے، وبینات من الہدی والفرقان، اور یہ ہدایت کی نشانیاں اور حق و باطل کے درمیان فرق کرنے والا قرآن ہے۔ اور ساتھ فرما دیا فمن شاہد منکم الشہر فلیصمہ، جو اس مہینہ میں شاہد ہو، موجود ہو، اس مہینہ کو پائے، مریض نہ ہو، تندرست ہو، مسافر نہ ہو، مقیم ہو، اور اسے کوئی عذر نہ ہو، فلیصمہ، تو وہ اس مہینے کے روزے رکھے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ہم نے قرآن کریم کو ماہ رمضان میں نازل کیا، پہلی بات۔ دوسرا یہ کہ ماہ رمضان کے 29 یا 30 روزے ہوتے ہیں، 29 یا 30 دن ہوتے ہیں۔ یہ بھی اللہ رب العزت کی طرف سے ایک مسلمانوں پر عنایت ہے کہ روزے جو ہیں کبھی 29 اور کبھی 30۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا نا ایام معدودات، کہ یہ گنتی کے چند دن ہیں، ایام معدودات گنتی کے چند دن ہیں، 29 دن ہوئے یا 30 ہوئے۔ فمن کان منکم مریضا او علی سفر، پہلی بات تو یہ کہ یہ گنتی کے دن ہیں، اور ساتھ ہی فرما دیا کہ پھر بھی اگر کوئی مریض ہو، کوئی مسافر ہو، تو وہ یہ روزے چھوڑ دے، کوئی بات نہیں، جتنے روزے اس کے چھوٹ جائیں فعدۃ من ایام اخر، تو وہ اتنے ہی روزے بعد میں رمضان المبارک کے گزر جانے کے بعد رکھ لے۔ یہاں ایک بات واضح کر دینا مناسب سمجھتا ہوں کہ بہت سارے لوگ یہ عموماً پوچھتے رہتے ہیں کہ اگر کوئی عورت حاملہ ہے، اگر کوئی عورت بچے کو دودھ پلا رہی ہے، جو رمضان کے مہینے میں پورا مہینہ وہ روزے چھوڑ دیتی ہے، تو کیا اس کے لیے کافی ہے کہ اپنی طرف سے روزانہ کفارہ کے طور پر، فدیہ کے طور پر کسی مسکین کو کھانا کھلا دے؟ جبکہ یہاں قرآن کریم نے ارشاد فرمایا ہے فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، اگر کوئی مریض ہے یا کوئی مسافر ہے، جتنے روزے اس کے چھوٹ جائیں وہ گنتی اس نے پوری کرنی ہے بعد میں۔ اب جو بچے کو دودھ پلا رہی ہے وہ بھی مریض کے حکم میں ہے، جو حاملہ ہے وہ بھی مریض کے حکم میں ہے، ان کو روزوں کی گنتی پوری کرنی ہے، پورا مہینہ چھوڑ دیں گی۔ اب آگے 11 مہینے ہیں، 11 مہینوں میں چاہے ہر مہینے میں 1 روزہ کر کے، 2 روزے کر کے، 3 روزے کر کے، جتنا بھی وہ مناسب سمجھیں، روزے پورے کرنے ہوں گے۔ اور پھر آج کے دور میں لوگوں میں طاقتیں کم ہو گئی، ہمتیں کچھ کمزور پڑ گئی ہیں، ورنہ یہ مسئلہ بہت کم پیش آیا کرتا تھا کہ حاملہ ہو تو روزہ رکھے نہ رکھے، بچے کو دودھ پلاتی ہے تو روزہ رکھے نہ رکھے۔ عموماً عورتیں روزہ رکھتی آ رہی ہیں۔ اللہ نے پھر بھی ارشاد فرما دیا کہ تھوڑے سے دن ہیں، اگر کوئی بیمار ہے، اگر کوئی مسافر ہے تو وہ روزہ چھوڑ دے، جتنے روزے وہ چھوڑے گا اتنے روزے وہ بعد میں رکھ لے۔ اور اسی ماہ رمضان میں اللہ نے قرآن کو نازل کیا 29 دنوں میں سے یا 30 دنوں میں سے آخری عشرہ میں۔ پہلی بات یہ جو کہ صحیح بخاری، صحیح مسلم کی حدیث میں موجود ہے
کہ اللہ رب العزت نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہمیں یہ بتا دیا کہ قرآن کریم کب نازل ہوا۔ رمضان میں نازل ہوا، مہینہ طے ہو گیا۔ اب مسئلہ ہے کہ اس مہینے کے کون سے عشرے میں نازل ہوا، یہ بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا کہ یہ آخری عشرہ ہے، اور اس آخری عشرے میں مسلمان اعتکاف کرتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کرتے رہے، امہات المومنین اعتکاف کرتی رہیں، اور انشاءاللہ اس کے مسائل موقع پر بیان کیے جائیں گے۔ بہرحال قرآن کریم آخری عشرے میں اللہ رب العزت نے نازل فرمایا، اور آخری عشرے کی بھی طاق راتوں میں، یعنی وہ جو سنگل راتیں آتی ہیں نا، 21، 23، 25، 27 اور 29، ان 5 راتوں میں سے کسی ایک رات میں اللہ رب العزت نے قرآن کریم کو نازل فرمایا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس عشرہ میں بلکہ پورے ماہ رمضان میں صدقات و خیرات بڑی کثرت کے ساتھ کیا کرتے تھے۔ اللہ رب العزت کی طرف سے یہ انتظام تھا کہ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا کرتے، اور آپ کے ساتھ بیٹھ کر قرآن کریم کا پورے رمضان میں دور کیا جایا کرتا تھا ایک مرتبہ، اور جس سال آپ نے وفات پائی اس سال جبرائیل علیہ السلام 2 مرتبہ آئے اور 2 مرتبہ دور کیا گیا۔ غرض یہ کہ اس رمضان میں اللہ نے قرآن نازل کیا تو یہ ماہ قرآن بھی ہوا، ماہ رمضان ماہ قرآن بھی ہے، اور اس مہینہ میں خاص طور پر قرآن کریم کے ساتھ تعلق رکھنا، قرآن کریم کی تلاوت کرنا۔ اگر آپ نے سال بھر قرآن کریم کو ہاتھ نہیں لگایا، 11 مہینے قرآن کو اونچی جگہ رکھا، ہمارے یہاں ادب کے یا احترام کے بھی بڑے عجیب و غریب معیار بنائے گئے ہیں۔ کہیں گے جی قرآن کریم کو پیچھا نہیں ہونا چاہیے، پشت نہیں ہونی چاہیے، اور اس بات کو سامنے رکھ کر قرآن کریم کو اتنا اونچا رکھ دیا جاتا ہے کہ پورا سال پھر ہماری دسترس سے باہر ہو جاتا ہے۔ قرآن کریم پورا سال ہاتھ میں نہیں آتا، جبکہ یہ صحیح نہیں ہے۔ پیچھا ہو نہ ہو، مسلمان کے دل میں قرآن کریم کا احترام موجود ہے، اور آپ لوگ دیکھتے ہیں پورے خلیج کی، صرف سعودی عرب نہیں، پورے خلیج کی مساجد میں قرآن کریم، مسجدیں قرآن کریم سے بھری ہوئی ہیں، اور کسی جگہ آپ کو قرآن کریم ایسی جگہ پڑا ہوا نظر نہیں آئے گا کہ آپ وہاں سے اتار نہ سکیں، یا کسی سیڑھی کی یا کسی بینچ کی ضرورت پڑے کہ اوپر چڑھ کر اتاریں۔ صفوں کے درمیان چھوٹی چھوٹی شیلفیں پڑی ہیں، ان کے اوپر قرآن کریم پڑا ہوا ہے۔ جو بھی آتا ہے 5 منٹ 10 منٹ جماعت کھڑی ہونے میں باقی ہیں، لوگ قرآن کریم اٹھا کے پڑھنا شروع کرتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں۔ ہمارے یہاں بہت اونچا چلا جاتا ہے، اگر کہیں اونچا ہی رکھا ہوا ہے تو برائے مہربانی آپ اتار لیجئے، اور کم از کم اس مہینہ میں قرآن کریم کی تلاوت کا پوری طرح التزام کیجئے۔ اللہ نے اس مہینہ میں قرآن کریم کو نازل کیا آخری عشرہ میں، اس کی بھی طاق راتوں میں، اور وہی طاق رات جس رات میں اللہ نے قرآن کو نازل کیا ہے اسی کے بارے میں 30ویں سپارے میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ہے، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر۔ ہم نے قرآن کریم کو قدر والی رات میں نازل کیا، اور اے میرے نبی آپ کیا جانیں کہ وہ قدر والی رات کیا ہے۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، وہ ایک رات 1000 مہینے سے بہتر، یعنی اس ایک رات کی عبادت 1000 مہینے کی عبادت سے بھی زیادہ ثواب والی ہے۔ اب 1000 مہینے کا اندازہ کریں کہ کتنا ہوتا ہے، 83 سال اور 4 مہینے، 83 year 4 months۔ اتنی تو ہماری عمریں نہیں ہوتی ہیں۔ اللہ رب العزت نے ہمیں کتنا نوازا، کتنے انعامات بخشے کہ 83 سال 4 مہینے کی عبادت کا ثواب ایک رات کی عبادت میں اللہ رب العزت ہمیں عطا کر دیتے ہیں۔ اور پہلی امتوں کی عمریں لمبی تھیں، اللہ نے ہمیں کچھ اعمال ایسے دے دیے کہ وہ ہم کرتے رہیں تو ان سے بھی ہم آگے بڑھ سکتے ہیں، اور اللہ والے بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو آگے یقیناً بڑھ جاتے ہیں، بڑھ چکے ہیں، کیونکہ وہ ہر سال رمضان المبارک اور خاص طور پر لیلۃ القدر کی تلاش میں اپنی محنت کرتے ہیں،
قیام کرتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں، ذکر و اذکار میں مشغول رہتے ہیں، دعائیں مانگتے ہیں، تو وہ رات پا لینے کے نتیجہ میں ایک ہی رات میں 83 سال 4 مہینے کے برابر بھی نہیں۔ اب قرآن کریم کے الفاظ پر غور کریں، خیر من الف شہر، وہ رات 1000 مہینے سے بھی بہتر ہے۔ یعنی 83 سال 4 مہینے نہیں، جب بہتر کہیں گے تو ممکن ہے 100 سال، ممکن ہے 200 سال، اللہ رب العزت کے پیمانے ہیں، وہ جتنی خیر من الف شہر، جتنی چاہے خیر عطا فرمائے۔ تو اس رات کا قیام جو ہے وہ اتنا ہے کہ اتنی لمبی عمر کوئی پائے یا نہ پائے، اس کو صرف اسی رات کی عبادت کے نتیجہ میں اللہ وہ ثواب عطا کر دیتا ہے۔ اور وہی رات ہے جس رات میں عمروں کے، جس رات میں رزقوں کے پچھلے دنوں بہت زور تھا 15 شعبان کے ارد گرد، اس سے پہلے بھائی مجھے معاف کر دینا، بھائی مجھے معاف کر دینا، بہن مجھے معاف کر دینا، ہو سکتا ہے کہ کیا ہوگا۔ ان کے نزدیک 15 شعبان کی رات جو ہے وہ ایسی رات ہے جس میں یہ حکیمانہ فیصلے ہوتے ہیں، جبکہ تقدیر معلق یا رزق روٹی مرنے جینے کے فیصلے اگر یہ مراد لیے جاتے ہیں تو اس سے وہ رات نہیں جو 15 شعبان کی رات ہے وہ مراد نہیں ہے، بلکہ اس سے لیلۃ القدر مراد ہے جو کہ رمضان المبارک والی رات ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ ہمارے لوگ جو ہیں اس رات کو فیصلوں والی رات سمجھ کر عبادت بھی کرتے ہیں، جبکہ عبادت ثابت نہیں، روزہ بھی رکھتے ہیں جبکہ روزہ ثابت نہیں۔ اسپیشل عبادت تھی، یعنی عام عبادت تو ٹھیک ہے، لیکن مخصوص ایک نماز اس کے لیے بنائی گئی، اتنی رکھتے ہیں، ایک رکعت میں فاتحہ کے بعد اتنی مرتبہ قل هو اللہ، یہ ایسی کوئی عبادت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہرگز ثابت نہیں ہے۔ اور جو فیصلوں والی رات ہے اسی رات اللہ نے قرآن نازل کیا، اور اس کی دلیل سورہ دخان پڑھیں، سورہ دخان کی بالکل ابتدائی پہلی دوسری آیت چھوڑیں، اگلی آیت میں تیسری چوتھی اور پانچویں پڑھیں۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ہے انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ انا کننا منذرین، ہم نے اس قرآن کو برکتوں والی رات میں نازل کیا اور ہم لوگوں کو منذرین، انذار کیا ہے؟ لوگوں کو متنبع کرنا چاہتے تھے، تنبیہ کرنا چاہتے تھے۔ اور ساتھ ہی فرمایا فیہا یفرق کل امر حکیم امرا من عندنا، وہی رات ہے جس میں کہ حکیمانہ فیصلے ہوتے ہیں ہمارے حکم سے۔ تو یہ حکیمانہ فیصلے ہیں رزق کا، عمر کا، پیدائش کا، وفات کا، جو بھی آج کل یہ باتیں کی جاتی ہیں 15 شعبان کے حوالے سے، وہ 15 شعبان کے نہیں بلکہ وہ رمضان کے، اور وہ بھی آخری عشرہ رمضان کی طاق راتوں میں سے ایک رات کے بارے میں بات ہے۔ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے، بہت سارے امام ابن العربی نے اور دیگر ائمہ نے لکھا کہ وہ رات وہی ہے جو رمضان کی رات ہے جس میں فیصلے ہوتے ہیں۔ اور ساتھ ہی امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ تو فرماتے ہیں کہ جس نے وہ رات 15 شعبان کی رات کہا فقد ابعد النجع، وہ بڑی دور کی کوڑی لایا، یعنی کوئی تک نہیں ہے کہ 15 کی رات کو قبول کیا جائے، مانا جائے کہ یہ وہ رات ہے 15 شعبان کی رات۔ غرض یہ کہ اللہ رب العزت نے اس ماہ رمضان میں قرآن کریم کو نازل کیا ہے، اور اسی میں وہ لیلۃ القدر آئے گی جو فیصلوں والی رات ہے، اور یہی وہ مبارک مہینہ ہے جس کے روزے مسلمانوں پر فرض کیے گئے۔ شعبان سن 2 ہجری میں، یعنی جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ چھوڑ کر مدینہ منورہ تشریف لے گئے تو سن 2 ہجری میں اللہ رب العزت نے یہ روزے فرض کیے مسلمانوں پر۔ 2 ہجری شعبان کے مہینہ میں، آگے رمضان کا مہینہ آ گیا، مسلمانوں نے روزے رکھنے شروع کر دیے، اور یہ روزہ اسلام کے 5 ارکان میں سے ایک اہم رکن ہے۔ روزہ ارکان اسلام میں سے ایک رکن ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد صحیح بخاری اور صحیح مسلم، اسی طرح حدیث کی دیگر کتابوں میں موجود ہے، بنی الاسلام علی 5، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں یا اسلام کا محل 5 ستونوں پر قائم ہے، اسلام کی عمارت 5 پلرز پر قائم ہے، اور وہ 5 کون کون سے ہیں؟ شہادت ان لا الہ الا اللہ و ان محمد رسول اللہ،
اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ یہ ہو گیا پہلا ستون اسلام کی عمارت کا، یعنی توحید کا اقرار اور رسالت کا۔ توحید و رسالت کا اقرار یہ ہے پہلا ستون، پہلا پلر، پہلا رکن۔ اور دوسرا ہے وَإِقَامِ الصَّلَاةِ، نماز قائم کرنا، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، اور زکوٰۃ ادا کرنا، وَصَوْمِ رمضان، رمضان المبارک کا روزہ رکھنا، وحج البیت، اور بیت اللہ کا حج کرنا۔ یہ 5 رکن یہاں بیان کیے گئے ہیں، جن میں سے ایک یہ ماہ رمضان کا صیام رمضان یا صوم رمضان ہے۔ اور صرف یہی ایک نئی حدیث، بہت ساری حدیث ہیں جن میں رمضان المبارک کو فرض قرار دیا، روزے کو فرض قرار دیا۔ ایک حدیث جو کہ بڑی مشہور و معروف ہے، حدیث جبرائیل کے نام سے اہل علم اسے پہچانتے ہیں۔ اس حدیث میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ فرماتے ہیں، صحیح مسلم بلکہ بخاری مسلم کی حدیث میں سے اور دیگر کتب کی حدیث میں سے ہے، حضرت عمر فاروق فرماتے ہیں کہ ایک شخص آ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے 2 زانو ہو کر بیٹھ گیا۔ جس طرح اتحیات ہم بیٹھتے ہیں، اس طرح با ادب طریقے کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بالکل زانوؤں کے ساتھ زانو ملا کے جا کے بیٹھ گیا، جیسے آمنے سامنے قریب ہو کے آدمی بیٹھتا ہے۔ حضرت عمر فاروق فرماتے ہیں کہ وہ مسافر تھا لیکن لگتا نہیں تھا۔ مسافر تھا اس لیے کہ ہم اسے پہچانتے نہیں تھے، اگر ہمارے محلے کا، ہمارے شہر کا ہوتا تو ہم پہچانتے، اور لگتا نہیں تھا کیونکہ اس کے بال شدید و سواد الشعر، اس کے سیاہ کالے بال تھے، شدید و بیاض الثیاب، اور اس کے کپڑے بالکل اجلے سفید تھے۔ مسافر ہوتا تو بالوں پہ گرد و غبار، پراگندہ بال ہوتے، کپڑوں پہ کوئی گرد و غبار، کوئی نشانی نہیں تھی کہ وہ مسافر۔ ولا یعرفہ منا احد، اور ہم میں سے کوئی اسے جانتا بھی نہیں تھا۔ کہتے ہیں کہ ہم میں سے کوئی اسے جانتا بھی نہیں تھا کہ وہ کون ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس نے سوال کرنا شروع کر دیا، اور پہلا سوال کیا، اخبرنی عن الایمان، اے اللہ کے نبی مجھے بتائیے کہ ایمان کیا ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کے ارکان جو ہیں وہ بتا دیے، اور ایمان کے جو 6 ارکان ہیں وہ ہمارے یہاں بڑے معروف ہیں، اور ہمارے عموماً چھوٹی عمر میں بچوں کو ہی سکھلا دیے جاتے ہیں، وہ لڑکے ہوں لڑکیاں ہوں، ان کے مدارس میں، اور مدرسہ نہیں دیہات میں لوگ گھروں میں، مختلف گھروں میں قرآن کریم پڑھتے ہیں کہ فلاں آپا جان پڑھاتی ہیں، فلاں بی جان پڑھاتی ہیں، تو وہاں قرآن کریم کے پڑھانے کے ساتھ یہ عموماً 6 ارکان جو ہیں وہ سکھلا دیے جاتے ہیں۔ آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والقدر خیرہ و شرہ والبعث بعد الموت۔ تو یہ 6 ارکان جو ہیں یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل امین علیہ السلام کو بتا دیے، اس مسافر کو بتا دیے کہنا چاہیے۔ مسافر کو 6 ارکان بتائے تو انہوں نے دوسرا سوال کر دیا، اخبرنی عن الاسلام، مجھے بتائیے کہ اسلام کیا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کے یہ 5 جو ارکان ہیں، جو ابھی دوسری حدیث کے حوالے سے میں نے ذکر کیے ہیں، وہ بیان کر دیے، یعنی اقرار توحید و رسالت، دوسرا نماز، تیسرا روزہ، پھر زکوٰۃ، اور 5واں حج۔ یہ 5 بتا دیے، اور ساتھ ساتھ ہی وہ مسافر جو ہے کہتا ہے صدقتا، آپ نے سچ کہا۔ جب ایمان کے 6 ارکان بتائے تو کہتا ہے صدقتا، اسلام کے 5 ارکان بتائے تو کہتا ہے صدقتا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ اپنی جگہ ایک تعجب سے ہیں، صحابہ تعجب میں ہیں، کہتے ہیں کہ عجیب بات ہے، یسألہ و یصدقہ، پہلے سوال کرتا ہے پھر وہ تصدیق بھی کرتا ہے کہ آپ نے صحیح کہا۔ تو اس بات پر سارے متعجب تھے۔ انہوں نے تیسرا سوال کر دیا، اخبرنی عن الاحسان، بتائیے کہ احسان کیا ہے۔ ہمارے یہاں جو احسان کا لفظ ہے وہ کچھ اور معنوں میں، ہیلپ کے معنوں میں، مدد کے معنوں میں پایا جاتا ہے کہ اس نے بڑا احسان کیا ہے، میرا تعاون کیا ہے، مجھے مالی تعاون کیا، یہ تعاون کیا، وہ کیا۔ مادی معنوی کوئی بھی تعاون مراد دیا جائے تو ہمارے یہاں کہتے ہیں کہ وہ بڑا احسان ہے، جبکہ احسان کا تعارف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اس وقت کروایا وہ تھا ان تعبد اللہ کأنک تراہ،
تم اللہ کی عبادت اس انداز سے کرو کہ گویا تم اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ اب یہ ظاہر ہے کہ بہت بڑا مقام ہے، کون اتنا اپنے آپ کو اللہ کے ساتھ اتنی لو لگائے ہوئے ہو کہ وہ سمجھے کہ میں گویا اللہ سے باتیں کر رہا ہوں، میں اللہ کو اپنے سامنے دیکھ بھی رہا ہوں۔ تو یہ تو ہے بہت بڑا مرتبہ۔ اب ساتھ ہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرا مرتبہ بھی بتا دیا، جو کہ عموماً ہر کسی کو وہ مرتبہ پانا آسان ہے، مشکل نہیں ہے، ہر کسی کے لیے آسان ہے، اور وہ ہے فَإِن لَّمْ تَكُن تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ۔ اگر تم اللہ کو نہیں دیکھ رہے تو کم از کم اتنا تو تمہارے ذہن پر رہے، تم پہ یہ تصور غالب رہے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ إِن لَّمْ تَكُن تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ۔ اگر تم اللہ کو نہیں دیکھ رہے تو کم از کم یہ ہو کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے، اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ اب یقین جانیں اگر یہ بات واقعی ہمارے اندر پیدا ہو جائے کہ جب ہم عبادت کریں، مثلا نماز ہی پڑھیں، اگر صحیح معنوں میں نماز پڑھی جائے، اس میں احسان کا یہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تعارف کروایا ہے اس کے مطابق ہو، تو ہمارے یہاں جو نماز کے دوران حرکات ہوتی ہیں عجیب و غریب قسم کی، مثلا ایک صاحب نماز پڑھ رہے ہیں، ان کے داڑھی ہے، وہ داڑھی کو ہی بار بار سیٹ کرنے میں اور کبھی اس کو بل دینے میں لگے ہوئے ہیں۔ کسی کے مونچھیں ہیں، وہ نماز کے دوران بھی اپنی مونچھوں کو ضرور بل دے دے گا۔ کسی کو کپڑوں کا، کسی کو کسی طرح کا کوئی نہ کوئی یہ رہتا ہے کہ نماز کے دوران بھی وہ آرام سے نہیں کھڑے ہوتے۔ بعض لوگوں نے تو بڑی غلط سی بات بھی کہہ دی، نماز کے دوران کوئی آدمی اتنا بھی تو نہیں ہے نا کہ وہ کسی قسم کی کوئی حرکت نہ کرے، گنجائش ہے لیکن بکثرت حرکات نہیں ہونی چاہیے۔ اگر آدمی یہ تصور کر لے کہ میں اپنے رب کے سامنے کھڑا ہوں، اور رب وہ ہے جو کہ پوری کائنات کا خالق و مالک ہے، دنیا کے تمام بادشاہ اور وزیر، دنیا کے تمام مالدار اور فقیر، دنیا کے بڑے سے بڑے آفیسر اور چھوٹے سے چھوٹے مزدور، سارے کے سارے اس کی مخلوق ہیں، اس کے تابع ہیں۔ اگر ہمیں یہ تصور ہو جائے تو ہم یقیناً اللہ کے دربار میں کھڑے ہوتے وقت پورے ادب اور احترام سے کھڑے ہوں، ہماری حرکات نہ ہوں، طرح طرح کی حرکات۔ اور اس کو آپ اگر بخوبی سمجھنا چاہیں تو صرف یہ دیکھ لیں کہ ہم اپنے آفس میں بیٹھے ہیں، کام کر رہے ہیں، اور میسج آ جاتا ہے، پیون یا کوئی بھی آ کے میسج دیتا ہے، جی آپ کو باس بلا رہے ہیں۔ آپ تصور کر کے دیکھیں، اسی وقت یہاں کے ماحول کے مطابق اپنا رومال سیدھا کر رہے ہیں، پاکستان انڈیا کا ماحول ہے، ٹائی سیٹ کر رہے ہیں، جہاں جہاں ٹائی ہے کوئی ٹائی سیٹ کر رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے، بڑی تیاری کر کے جب باس کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں تو کیا اس وقت کوئی ہے جو ناک میں انگلی ڈالے ہوئے ہو یا کان میں انگلی پھیر رہا ہو؟ ایسے ہوتا ہے کہ جیسے اس پہ اگر کوئی چڑیا بھی آ کے بیٹھ جائے تو وہ اٹھ نہ پائے گی، جیسے کسی درخت کا کوئی تنا یا ستون ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت اتنی بڑی ذات، اور اس کے سامنے ہم اتنے لاپرواہ ہو کے کھڑے ہوں، ناک میں، کان میں انگلی، بالوں میں ہاتھ، کپڑوں پہ ہاتھ، ادھر ہاتھ ادھر ہاتھ۔ ایسا نہیں۔ احسان یہ ہے کہ ان تعبد اللہ کانک تراہ، تم اللہ کی عبادت کرو گویا کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ اور دوسرا فَإِن لَّمْ تَكُن تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ، کہ اگر تم اللہ کو دیکھ نہیں رہو تو کم از کم اتنا ہوتے ہو کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے، یعنی تم اللہ کی نگاہ میں ہو۔ اگر یہ تصور صحیح معنوں میں مسلمانوں کے اندر پیدا ہو جائے تو یقیناً ہماری نمازیں جو ہیں وہ بہت خوبصورت ہو جائیں، ان میں فضول قسم کی حرکات جو ہیں وہ ختم ہو جائیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تینوں باتیں بتا دیں، ایمان کیا ہے، اسلام کیا ہے، احسان کیا ہے۔ اب تیسری بات اس نے پوچھ لی، کہا کہ قیامت کب آئے گی؟ قیامت کب آئے گی کا سوال کیا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، مل مسئول بأعلم من السائل، اے سائل تو نے جو بات مجھ سے پوچھی ہے جس طرح تمہیں معلوم نہیں اسی طرح مجھے بھی معلوم نہیں ہے۔
یعنی مجھے تجھ سے زیادہ قیامت کا علم نہیں ہے، تو بھی نہیں جانتا قیامت کب آئے گی اور میں بھی نہیں جانتا کہ قیامت کب آئے گی۔ اب یہاں ایک بات ذہن میں رکھ لیں کہ ہمارے پاک و ہند میں تو یہ مسئلہ بڑا زور شور سے مختلف انداز سے چلتا رہتا ہے۔ ہم اس مقدس مہینہ میں ان اختلافات میں نہیں جانا چاہتے، لیکن جو کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب ہیں، وہ بتائیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا قیامت کب آئے گی، آپ یہ نہیں بتا سکے، بلکہ صاف فرما دیا کہ اے سائل نہ تمہیں معلوم ہے نہ مجھے معلوم ہے، تم سے زیادہ میں بھی نہیں جانتا۔ تو عالم الغیب ہونے کے بے شمار اور دلائل ہیں کہ وہ صرف اللہ تعالیٰ ہے، اللہ کے سوا کوئی عالم الغیب نہیں ہے۔ اب جبرائیل علیہ السلام اپنا 5واں سوال کر دیتے ہیں کہ چلیے اگر آپ کو قیامت کے وقوع کا، قیامت کے واقع ہونے کا پتہ نہیں ہے تو بتائیے کہ اس سے پہلے کچھ علامتیں کیا ہوں گی۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف علامتیں بتائیں۔ مقصد یہ کہ اس حدیث جبریل جو کہ طویل ہے، اس میں ایمان کے ارکان کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کے جو ارکان بیان فرمائے ان میں روزہ بھی ہے، ان میں ہی روزہ بھی ہے۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے رمضان کے روزے کو فرض کیا، جیسا کہ سورۃ البقرہ کی آیت 183 جو میں نے آغاز میں پڑھی ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے ایمان والو تم پر روزہ فرض کیا گیا۔ یہاں سیام جو ہے اس کے بارے میں کہا گیا کہ یہ صوم کی جمع نہیں بلکہ یہ مصدر ہے، سیام یعنی روزہ، اور اس کا اندازہ اس سے بھی ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت نے اس کے لیے مفرد کا صیغہ ہی استعمال کیا ہے، کتب علیکم الصیام کما کوتبہ دونوں جگہ پر مفرد ہے، اور معنی ہے روزہ یعنی رمضان کا روزہ۔ تو رمضان کا روزہ ظاہر ہے کہ وہ ایک مہینہ ہی ہوگا۔ فرمایا کہ ہم نے تم پر رمضان کا روزہ فرض کیا ہے، اور رمضان کا روزہ ایک مہینہ جو کہ آپ یوں کہہ لیں کہ 29 دن یا 30 دن، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہمارا مہینہ یا 29 دن کا یا 30 دن کا، نحنو، ایک حدیث میں آپ کا ارشاد گرامی ہے، نحنو امت امیہ لا نحسب ولا نکتب، ہم تو کچھ ان پڑھ قسم کی قوم ہیں، نہ تو ہم اتنا لکھنا پڑھنا جانتے ہیں، نہ لمبے چوڑے حساب کتاب جانتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ مہینہ اس طرح، ہمارا مہینہ اس طرح ہے، 1 2 اور 3، کتنا ہو گیا؟ 30، 10 انگلیاں ہیں 2 ہاتھوں میں، 3 مرتبہ کیا تو 30، اور پھر فرمایا یا اس طرح ہوتا ہے یا پھر اس طرح ہوتا ہے، 1 2 اور تیسری مرتبہ انگوٹھا دبا دیا تو یہ ہو گئے 29۔ علامہ ابن رشد رحمۃ اللہ علیہ جو کہ بہت بڑے فقیہ ہیں، بڑی بہترین کتاب ہے ان کی بدایت المجتہد و نہایت المقتصد، اس میں انہوں نے جتنے بھی مسائل ہیں 2 جلدوں میں، 1 جلد میں، 3 جلدوں میں، مختلف انداز سے وہ کتاب شائع ہوئی ہے، انہوں نے بہترین انداز سے 2 طرفہ فقہی دلائل ذکر کر کے پھر اپنی رائے دے کر لوگوں پر چھوڑ دیا ہے کہ اب آپ کو جو صحیح لگتا ہے اس پہ عمل کریں۔ انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ رمضان اور غیر رمضان، اسلامی تقویم یا ہجری کیلنڈر کے جتنے مہینے ہیں، اس پر پوری امت اسلامیہ کا اجماع ہے کہ یہ یا 29 دن کے ہوتے ہیں یا 30 دن کے، نہ 28 دن کا کوئی آئے گا، نہ 31 کا، اور نہ ہی 32 کا۔ انگریزی کیلنڈر میں 28 کا مہینہ بھی ہے نا، فروری جو ہے وہ 3 سال تک 28 کا رہتا ہے، اور چوتھا سال جس کو لیپ کا سال کہتے ہیں، لیپ ایئر، اس چوتھے سال میں وہ 29 کا ہو جاتا ہے۔ عجیب بات کہ 3 سال مہینہ اور عدد ہے اور چوتھے سال مہینے کے ایام کا عدد اور ہے، اور اس میں جنوری، دسمبر اور جتنے مہینے ہیں 31 کے بھی ہیں، 30 کے بھی ہیں، 31 کے بھی ہیں، 28 کا بھی ہے۔ اور پنجابی کیلنڈر جو پنجاب میں چیت، بھاگ اور ساون وغیرہ مہینے ہیں، ان مہینوں میں 32 کا مہینہ بھی ایک ہے۔ تو مختلف کیلنڈروں میں 28 سے لے کے 32 تک ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہمارا صرف
ایک ہی طرح کا انداز ہے، یا مہینہ 29 کا یا مہینہ 30 کا، اس سے کم نہ زیادہ۔ ان مہینوں کا اللہ رب العزت نے ہم پر روزہ جو ہے وہ فرض کیا ہے، اور ایام معدودات شروع میں بھی میں نے ذکر کیا کہ یہ گنتی کے چند دن ہیں، تھوڑے سے دن ہیں۔ ان دنوں سے ہمیں فائدہ اٹھانا چاہیے۔ اللہ رب العزت کا ہم پر کتنا احسان ہے کہ ہم اس سال بھی رمضان المبارک کا روزہ رکھنے کے لیے زندہ ہیں۔ اللہ رب العزت تمام امت اسلامیہ کو صحت و عافیت کے ساتھ اس مہینے کے روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور آج موجودہ دور میں جو آپ سب کے سامنے ہے، بلکہ یہ ایک عالمی مسئلہ بن گیا ہے جو کرونا وائرس ہے، اس کرونا وائرس کے باوجود اللہ رب العزت نے مسلمانوں پر بہت بڑا احسان کیا ہوا ہے کہ اللہ رب العزت نے عبادت کے لیے ہمیں بہترین موقع مہیا کر دیا۔ معاشیات، اقتصادیات، معاشی معاملات میں کچھ تکلیفیں آئیں، بہت دنیا کو آئیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی آزمائشیں ہیں نیک لوگوں کے لیے۔ اور ایک موقع یہ بھی ہے کہ آرام کے ساتھ قرآن پڑھو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کا، حدیث کا مطالعہ کرو، اپنے گھروں میں رہ رہے ہو پابندیوں کے ساتھ نمازیں ادا کرو، ذکر اذکار کرو اور دعائیں مانگو، اپنے لیے، اپنے اہل و عیال کے لیے، دوست و احباب کے لیے، اپنے عزیز و اقارب کے لیے، اپنے ملک و قوم و ملت کے لیے۔ یہ دعاؤں کی قبولیت کا مہینہ بھی ہے۔ قرآن کریم میں یہیں اللہ رب العزت نے جب رمضان المبارک کے مسائل بیان کیے تو یہیں جا کے آیت نمبر 186 میں ارشاد فرمایا، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب۔ جب اے میرے نبی، جب میرے بارے میں میرے بندے پوچھیں کہ تو بتا دو انہیں فَإِنِّي قَرِيب، کہ میں بہت قریب ہوں، اجیب دعوت الداع اذا دعان، مجھے جب بھی کوئی پکارنے والا پکارتا ہے تو میں اس کی پکار کو سنتا ہوں۔ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي، دو شرطیں لگا دیں اللہ نے کہ وہ میری بھی سنیں، میری بھی مانیں۔ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، میرے احکام پر بھی عمل کریں اور مجھ پر ایمان لائیں، لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ، تاکہ شاید وہ ہدایت پا جائیں۔ آگے پھر رمضان کے مسائل شروع ہوتے ہیں، أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَىٰ نِسَائِكُمْ۔ مقصد یہ کہ رمضان المبارک کے مسائل کے وسط میں اللہ رب العزت نے دعا کا سلسلہ جو ذکر کیا، اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ دعا مانگنا اس ماہ رمضان میں بہت ہی مفید ہے۔ اللہ رب العزت دعاؤں کو قبول کرتا ہے، روزے دار کی دعا کو قبول کرتا ہے، روزہ کھولتے وقت، افطار کرتے وقت یا افطار کے قریب جو دعا کی جاتی ہے، اللہ تعالیٰ ان دعاؤں کو بھی قبول کرتا ہے۔ اس مہینہ میں، ان اوقات میں اور دیگر اوقات میں امت اسلامیہ کو چاہیے کہ ہر فرد کوشش کرے کہ وہ یہ دعائیں مانگے کہ یا اللہ ہم سے اس وبا کو اٹھا لے، امت اسلامیہ سے اٹھا لے، پورے عالم سے اٹھا لے، کیونکہ یہ وبا اس وقت جو ہے وہ بہت سختی کے ساتھ لوگوں کے سامنے آئی ہوئی ہے۔ اس وبا کے دوران اللہ رب العزت کو جتنا بھی یاد کریں اتنا ہی تھوڑا، قرآن کریم کی جتنی تلاوت کریں وہ بھی کم ہے۔ اس مہینے میں جتنا بھی ہو سکے دعاؤں میں خاص اس بارے میں دعا کریں کہ اللہ رب العزت ہم سے یہ وبا جو ہے اس کو اٹھا لے۔ اور بعض امور جو سوالات کی شکل میں عموماً پوچھے جاتے ہیں، تھوڑے سے وقت میں ہم وہ بھی ذکر کر دیں۔ ایک سوال یہ ہے کہ اس مہینے کو کیسے گزارنا چاہیے؟ میرا خیال ہے اس کا جواب تو میں نے ابھی دے دیا ہے کہ قرآن کریم پڑھیں اور 5 وقتہ نمازیں اپنے گھروں میں باجماعت پڑھیں۔ جمعہ آئے تو اس کی جا ظہر کی نماز، جیسا کہ اس وقت امت اسلامیہ کا تقریباً اجماع ہو گیا ہے، ہر مسلک کے لوگوں نے یہ مان لیا کہ اپنے گھروں میں جمعہ نہیں بلکہ اپنے گھروں میں ظہر کی نماز پڑھیں، اور جب جمعہ نہ ہو تو اس کا الٹرنیٹ جو ہے وہ ظہر ہی ہے، گھروں میں ظہر کی نمازیں، اور یہ ساری نمازیں کوشش کر کے باجماعت پڑھیں، قرآن کریم کی تلاوت کریں، دعائیں مانگیں، ذکر و اذکار میں مصروف رہیں، اور جتنا ہو سکے زیادہ سے زیادہ اس مہینے کے حوالے سے بھی اور اس وبا کی وجہ سے جو لوگ فقر و فاقہ میں مبتلا ہو گئے ہیں
ان کے حوالے سے بھی جتنا ہو سکے زیادہ سے زیادہ اللہ کی راہ میں خرچ کریں. اللہ رب العزت کے لیے صدقات و خیرات اس کے بندوں تک پہنچانے کے جو بھی ذرائع ہیں ان کو اختیار کریں. اور ایسے ہی یہ بھی پوچھا جاتا ہے کہ کرونا وبا جو پوری دنیا میں اس وقت پھیلی ہوئی ہے اس کی وجہ سے ساری دنیا بہت پریشان ہے. اس حوالے سے کیا کہنا ہے؟ اپنے اس موقع پر اپنے ایمان کو مضبوط کیسے کیا جائے؟ اس سلسلہ میں پہلی بات تو یہ ہے کہ کرونا وائرس جو ہے یہ وبا ہے، اور اللہ رب العزت نے اس کی دعا بھی بتائی ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کئی مختلف انداز میں ایک ارشاد ہے، ما انزل اللہ من داء الا انزل له دواء. اللہ نے کوئی بیماری ایسی نازل نہیں کی جس کی کہ دوا نازل نہ کی ہو، اور مسلمانوں کو حکم دیا فتداووا، اے مسلمانوں علاج کر لیا کرو. اس کا علاج جو ہے جو ممکن ہے وہ کیا جائے، اور جتنا بھی ہو سکے اپنے اندر آپ یہ ایک آدمی کو اپنے اندر پاور، اپنے ذہن میں یہ قوت رکھنی چاہیے کہ یہ جو کچھ بھی دنیا میں ہوگا، جو کچھ ہو رہا ہے، جو کچھ ہوا ہے، وہ سارا کا سارا اللہ رب العزت کے اذن اور اس کے حکم سے ہو رہا ہے، اس کی مشیت و مرضی سے. کوئی چیز ایسی واقع نہیں ہوتی دنیا میں جو اللہ کی مرضی کے سوا یا اللہ کی منشا اور مشیت کے بغیر ہو جائے. یہ جو وائرس کا مسئلہ آیا ہے تو یہ بھی اللہ رب العزت کی منشا ہے، اس کی اجازت کے بغیر دنیا میں کوئی چیز پر نہیں مار سکتی. تو یہ وائرس اور یہ کرونا اور یہ کیا ہو سکتا تھا کہ اللہ کی مرضی کے بغیر آ جائے گا؟ یہ بھی اللہ رب العزت کی کوئی مصلحت ہے، اور اس مصلحت میں سے ایک چیز دیکھنے میں آ رہی ہے اور وہ بڑی خوش آئند ہے. ٹھیک ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ بہت دنیا مالی طور پر فقر و فاقہ میں مبتلا ہو گئی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ بھی یہ بھی ہے کہ بہت ساری دنیا اللہ کی طرف رجوع کر گئی. جو بڑے بڑے سرکش تھے، اپنے آپ کو فرعون بنائے بیٹھے ہوئے تھے، آج وہ بھی اللہ کی طرف رجوع کرنا شروع ہو گئے ہیں. حتیٰ کہ کافر ملک کے سربراہوں نے کہا ہمارے خرچے پر مسجدیں بناؤ، ہمارے سامنے اذانیں کہو، ہمارے سامنے نمازیں پڑھو، اور قرآن سننا شروع کر دیا کافروں نے. اور یہ ایک آدھ دن کے اندر ہی میں ایک واقعہ پڑھ رہا تھا کہ کسی نے کہا کہ کرونا وائرس کے اس ماحول میں نے قرآن پڑھا اور مجھے معلوم ہوا کہ میں تو بڑی گمراہیوں میں گھومتا رہا ہوں اور میں نے اسلام قبول کر لیا. کوئی بڑے عہدے والا آدمی ہے. تو اس طرح اللہ رب العزت کے بہت سارے اس میں ہمارے لیے مصلحتیں ہیں جو اللہ نے پنہا رکھی ہوئی ہیں، کچھ ظاہر ہو رہی ہیں. ایسے میں ہمارا یہ ایمان ہونا چاہیے کہ یہ اللہ کی منشا کے بغیر نہیں ہے، اس کی مشیت ہے. اور دوسرا ایک بات اور یہاں ذکر کر دوں مختصر انداز سے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ کوئی بیماری کسی سے نہیں لگتی. ساتھ ہی آپ نے یہ بھی فرما دیا فر من المجذوم کما تفر من الاسد، مجذوم سے، کوڑی سے تم ایسے بھاگو جیسے کہ تم شیر سے ڈر کے بھاگتے ہو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کسی گاؤں میں، کسی علاقے میں طاعون کی وبا پھیل جائے جیسے یہ آج کل پھیلی ہوئی ہے، تو اس علاقے کے لوگ باہر نہ جائیں اور باہر کے لوگ اس علاقے میں نہ جائیں، جس کو آج کل لاک ڈاؤن کہا جا رہا ہے. تو یہ لاک ڈاؤن جو ہے وہ اسی پر پابندی کرنے کا ایک طریقہ ہے کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس شہر کے باہر نہ جائیں، باہر کے اس شہر میں نہ جائیں. لاک ڈاؤن ہوگا تو کوئی ایسا نہیں کر پائے گا. اور بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ جو لاک ڈاؤن کی بھی پرواہ نہیں کرتے اور وہ سمجھتے ہیں جی کیا ہوا، اللہ نے جب یہ کہہ دیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ کہہ دیا ہے کہ بیماری نہیں لگتی کسی سے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی یہ بھی فرما دیا ہے کہ لاک ڈاؤن ہو تو اس کی پابندی کرو. دوسرے لفظوں میں ایک شہر میں داخل ہونا، اس شہر سے نکلنا جہاں وبا ہے، وہ لاک ڈاؤن والی شکل ہے آج بھی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد سے تو پتہ چلتا ہے کہ لاک ڈاؤن کی پابندی کرنی چاہیے. حکومتیں ہمارے لیے کر رہی ہیں. حکومت کوئی اپنے لیے تو نہیں نا کہ وہ اپنی جان کے لیے ایک آدمی کرے گا جو حاکم ہے. حکومتیں اپنے عوام کے لیے جتنی کوششیں کرتی ہیں، اور آج اس دور میں مختلف ملکوں کے نام لیے جا رہے ہیں کہ انہوں نے اپنے عوام کے لیے یا اپنے ملک کے اندر مقیم لوگوں کے لیے بہت خدمات سر انجام دی ہیں، جن میں سے بعض لوگوں کے کلپس میری نظر سے گزرے ہیں
کہ عرب ملکوں میں سے کئی لوگ سعودی عرب کا نام بطور خاص لے کر کہہ رہے ہیں کہ جو کام انہوں نے کیا ان کے مقابلے میں ابھی تک کوئی نہیں پہنچا، حتیٰ کہ مغربی ممالک کے لوگ بھی یہ کہنے پر مجبور ہو گئے ہیں۔ تو حکومت ہمارے فائدے کے لیے اگر کچھ سوچتی ہے، کوئی اقدام کرتی ہے، تو ہمیں حکومت کا تعاون کرنا چاہیے، اس کی بات پہ عمل کرنا چاہیے۔ اور اسی طرح اس ماہ رمضان کو جتنا بھی ہو سکے اللہ رب العزت کے ساتھ تعلق قائم کر کے، اللہ رب العزت کے فرامین کو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کو مان کر اپنے آپ کو ایک پکا اور سچا مسلمان ثابت کرنا چاہیے۔ اللہ رب العزت نے توفیق دی تو انشاءاللہ یہ سلسلہ جاری رکھیں گے۔ آج اسی حد تک ہم اکتفا کر رہے ہیں۔ اللہ رب العزت سے میری یہ دعا ہے کہ اللہ اس وبا کو، اس بیماری کو پورے عالم انسانی سے اٹھا لے اور انسانوں کو اس سے راحت عطا فرمائے۔ وَأَقُولُ قَوْلِي هَذَا وَاسْتَغْفِرُ اللَّهَ لِي وَلَكُمْ وَاسْتَغْفِرُوهُ إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔